السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ النساء ہے، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 6 تک۔ آئیے سورہ النساء سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہ دیکھیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء، یہاں خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل اللہ لکم، یا دیکھیں جعل اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم، یا دیکھیں قیاما، میم کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، یہ دیکھیں قولم، لام کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ قولا معروفا وابتلوا الیتاما، یہ دیکھیں وابتلوا الیتاما، تا کے پر کھڑی حرکات ہے، میم پہ بھی کھڑی حرکات ہے، تو ان دونوں جگہوں پہ 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ وابتلوا الیتاما حتی، یہ دیکھیں حتی، تا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ حتی اذا بلغوا النکاح، یا دیکھیں اذا بلغوا النکاح، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اذا بلغوا النکاح فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، یہ دیکھیں فَإِنْ آنَسْتُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا، یا دیکھیں رُشْدًا فَادْفَعُوا، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھے نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، یہ دیکھیں وَلَا تَأْكُلُوهَا، یہاں پہ خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، یا دیکھیں اسرافاً، فا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ اسرافاً وبدارا ان یکبروا، یہ دیکھیں ان یکبروا، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ان یکبروا ومن کان، یہ دیکھیں ومن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کیف آ رہا ہے، اور کیف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ،
یہاں دیکھیں غنیًا فلیستعفف، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں دیکھیں فقیرن، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فقیرن فلیأکل بالمعروف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. یہ دیکھیں وَكَفَى بِاللَّهِ، یہاں پہ اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.